ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے جلایا گیا اور وہ آگ سے کیسے بچ نکلے، اور شہزادی کے ساتھ ان کی شادی کس طرح سے ہوئی۔ اگر آپ سب یہ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تجوید القرآن وتھ عائش۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر تو میرے خدا جیسا ہے تو پھر ایک اور کام کر۔ کیسا کام؟ نمرود نے تمکنت سے پوچھا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر۔ حضرت ابراہیم کا یہ سوال سن کر نمرود اور اس کے سارے سردار لاجواب ہو گئے۔ انتقام کی آگ میں انہوں نے سوچا کہ اس دشمن کو تو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ ایک بوڑھے سردار نے تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو تو سزائے عام دینی چاہیے۔ اس نے مشورہ دیا کہ قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور اس لکڑیوں کو ایک میدان میں جمع کر دے اور پھر اس میں آگ لگا کے اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ گئے۔ تب نمرود نے ایک پختہ اینٹوں سے ایک چار دیواری بنانے کا حکم دیا جس کا احاطہ 12 کوس کے برابر اور اونچائی 100 گز کے قریب تھی۔ جب یہ چار دیواری مکمل ہو گئی اور ساری لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ لگا دی گئی تو اس کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ بہت بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی اس کی تپش کے باعث جل کر خاکستر ہو گئے۔ شہر کے تمام لوگ اس چار دیواری کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اتنے بڑے میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا، یہاں تک کہ تل دھرنے کی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ تب درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سارے دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ اسے میں نے خود دشمن کے حوالے کیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل علیہ السلام کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ تب فرشتے یہ صورتحال دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے الہی، اس میدان میں ایک ہی انسان ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت لوگوں کو تیری جانب بلاتا رہتا ہے۔ اپنے اس بندے کو دشمن کے حوالے کر دیا اور وہ اسے آگ میں جلانے کی فکر میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر اس کو امان دو۔ جیسے ہی کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا تو وہاں پر موجود لوگ خوشی سے ناچنے اور چلانے لگے اور اپنے معبود کے دشمن حضرت ابراہیم بن آزر کے جلائے جانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مگر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آگ کو پھولوں کا گلزار بنا دیا۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی جس کا یہ ترجمہ ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ بہرکیف حضرت ابراہیم نمرود کے آتش گدھا سے سلامت نکلنے کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں خزائن نامی ایک شہر میں قیام کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ہزاروں افراد عمدہ پوشاک زیب تن کیے ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دریافت کرنے پر ایک شخص نے بتایا کہ یہاں کے بادشاہ کی صاحب جمال بیٹی ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہزادی کی پسند اور رضامندی بہت ضروری ہے۔ جب لوگ میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی بغور سب کو دیکھتی ہے، لیکن ابھی تک اس کو کوئی اپنا جیون ساتھی پسند نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو وہ بھی ساتھ ہو لیے تاکہ وہ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ سکے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی امیدوار کی حیثیت سے وہاں پر جائیں۔ جب وہ میدان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک کونے میں جا بیٹھے۔ جب خاصی دوپہر ہو گئی تو شہزادی اپنی حسن و جمال کے ساتھ 70 کنیزوں کا قافلہ لیے میدان میں آئی۔ اس نے سر پر سنہری تاج اور چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا، مگر آج بھی اسے وہاں پر کوئی پسند نہ آیا۔ جیسے ہی مایوسی کے عالم میں وہ پلٹنے لگی تو اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی۔ اس کی پیشانی پر چمکنے والے نور نے شہزادی کو مسحور کر دیا۔ اس نور کے سامنے شہزادی کو اپنا حسن و جمال ماند پڑتا ہوا نظر آیا۔ جس ہستی کی تلاش اور جستجو میں وہ روزانہ اس میدان میں آیا کرتی تھی، آج وہ اس کو مل گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہزادی کے والد یعنی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی، بے شک تیرا انتخاب قابل رشک ہے، مگر یہ شخص شکل و صورت سے اور کپڑوں سے نہایت ہی غریب دکھائی دیتا ہے، جبکہ تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے جس کے پاس اس قدر خزانے ہیں۔
تھوڑی دیر باپ اور بیٹی کے درمیان میں بحث ہوتی رہی، لیکن آخرکار امیروں، وزیروں اور امراء کے باہمی مشورے سے بادشاہ نے اپنی بیٹی سارہ خاتون کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آج یہیں تک، انشاءاللہ باقی قصہ اگلی قسط میں سناؤں گی۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آ رہا ہو تو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔